السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھنے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ دینی باتیں سننے سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان گن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے اس موضوع پر کچھ باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں ذرا یہاں پہ سامنے آ جائیں، جو جوان حضرات ہیں وہ بالکل سامنے آئیں۔ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے یہ باتیں جو میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ رب العالمین نے کامیاب ہونے والوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ کامیاب ہونے والوں کی کچھ علامتیں۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین کی تمام غیبیات پہ ایمان رکھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ مال کے تعلق سے، وقت کے تعلق سے کچھ باتیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان چیزوں کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج ہم حدیثیں بہت سنتے ہیں، قرآنی باتیں بہت سنتے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں وقت کی قربانی اور مال کی قربانی دینے کا جذبہ بہت ہی کم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے شروع میں کامیاب ہونے والوں کی تقریباً 5 علامتوں کو بیان فرمایا۔ غیبیات پہ ایمان لانا، نمازیں قائم کرنا، جو کچھ ان کو مل رہا ہے اس میں سے نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، پھر اس کے بعد تمام کتابوں پہ ایمان لانے والے، آخرت کے اوپر ایمان لانے والے۔ آپ صفحہ پلٹائیے، اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ نے کہا کہ دنیا کے اندر کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں، غیبیات کی تمام باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اور نمبر 2 نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 3 اللہ رب العالمین جو بھی ان کو مال دیا، یہاں پر زکوٰۃ کا ذکر نہیں، یہ نفلی صدقات و خیرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے، آپ کو اتنے میں سے اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کریں، اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اور یہ کتنا بڑا مقام ہے،
انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ اللہ نے کہا کہ جو شخص یا جو لوگ رات دن اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، دکھا کر اور چھپا کر، فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مال جو خرچ کرنے والے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ فلہم اجر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے جو ہے بہت ہی نیک بخت اور بہت ہی بہترین ان کے لیے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے طے کر کے رکھا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنا، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ بہت ہی عظیم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی راہ میں ایسے ہی مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے مقابلے میں جو شخص مال کو خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں مال کو نہیں دیتا ہے، مال کی قربانی نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید بھی بیان فرمائی ہے۔ کیا آیت کریمہ ہے؟ کلا بل لا تکرمون آیت کریمہ آپ کو کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ آپ یہ آیت کریمہ آگے پڑھتے جائیں، سورہ فجر کی آیت کریمہ، جو لوگ یتیم کی تکریم نہیں کرتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، وراثت کے مالوں کو نگل لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، جب قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت قائم ہو جانے کے بعد وہ لوگ کیا کہیں گے؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اے کاش کہ ہم دنیا کے اندر اپنے مالوں کو خرچ کیے ہوتے، کسی کا حق نہ ڈبائے ہوتے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوتے، کاش کہ ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے کہا ہے جو مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کرتے ہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ خُمَزَةٍ، کیا آیت کریمہ ہے؟ وَيْلٌ اس کے بعد الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، جو مال کو جمع کر کے گن کے رکھتے ہیں، اس کے بعد يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، وہ خیال کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعید بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، بلکہ یہ مال ہلاک و برباد ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی راہ میں اپنے عطیات کو، مالوں کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ مال جمع کر کے رکھنا، گن کے رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ ایک انسان جو ہے اپنے مال کو رو کے رکھے، جہاں پہ خرچ کرنا ہے، خرچ کرنے میں غربا، مساکین، اپنے اعزاء و اقارب، اپنے ماں باپ، دوست و احباب، مساجد، اور جہاں پر دینی کام ہو سکتے ہیں وہاں پہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مال کے بارے میں سوال کرے گا نہیں کرے گا جی سوال؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خوب نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، جو شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیں گے انشاءاللہ غور سے۔ 2-3 آیتوں کو بتا کر میں یہ ثابت کرنا چاہوں گا کہ یہ مال خرچ کرنا یہ کتنا عظیم کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ کیا مطلب جس کا؟ غور کرو اس آیت کریمہ پہ، بڑی اہم آیت کریمہ ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کیا مطلب اس کا؟ جلدی بولیے، کیا مطلب اس کا؟ کون ہے شخص جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ عطا کرے؟ اللہ کو قرض کون دے سکتا ہے ابھی؟ اللہ قرض مانگ رہا ہے نا، یہاں پر نہیں مانگ رہا اللہ تعالیٰ قرض۔ اللہ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے قرض حسنا دو، میں تم کو بڑا چڑھا کے عطا کروں گا. قرض کیسا دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ جلدی بولو جی، آگے معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ ہاں جی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے فقیر، یتیم، غریب بندوں کو دو. گارنٹی کون دے رہا ہے؟ گارنٹی کون دے رہا ہے جی؟ اگر مجھے 1,00,000 روپے کی ضرورت ہو، میں نے آپ سے اگر مانگا کہ مجھے 1,00,000 روپے چاہیے، آپ کہتے ہیں گارنٹی کس کی ہے؟ ایک بڑا آدمی آ کر کہتا ہے کہ میری گارنٹی پہ آپ اسے قرض دو، اگر وہ نہ دیا تو میں ادا کروں گا. دیں گے نہیں دیں گے؟ آپ دیں گے نہیں دیں گے جی؟ کیا آیت کریمہ ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دے؟ اب اللہ رب العالمین کو اگر قرض دینا ہے تو مال کہاں پر دینا ہوگا؟ جلدی بولو جی آواز سے. کہاں پر دینا ہوگا؟ غریب، مسکین، یتیم، لاچار، جہاں پر دعوتی کام ہوتا ہے، جہاں جہاں پر بھی اللہ کے لیے کام ہوتا ہے، جہاں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے مراکز ہے. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ اللہ کہتا ہے جب آپ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کہتا ہے کہ میرے ذمے عطا کریں، میں اسے عطا کروں. کیسے عطا کروں گا؟ اضعافا کثیرہ، میں اسے خوب عطا کروں گا. کیا عطا کروں گا؟ خوب عطا کروں گا. ایک مثال دوں میں آپ کے سامنے، سمجھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے مجھے قرض دیا 1,00,000 روپے کا. کتنا قرض دیا؟ اللہ مجھے بھی قرض سے بچائے، آپ کو بھی قرض سے بچائے. کتنا دیا آپ نے؟ 1,00,000 روپے کا قرض آپ نے مجھے عطا کیا. میں پلٹ کر آپ کو 1,10,000 عطا کیا. یہ جائز ہے کیا؟ کیا بولتے ہیں آپ اسے؟ جلدی بولو، کیا بولتے ہیں آپ اسے؟ اسی لیے سود حرام ہے. اللہ کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ میرا کام ہے، تم مجھے قرض دو، میں تم کو بڑا چڑھا کر دوں گا. وہ میرا کام ہے، میرے اصول میں دخل اندازی نہ کیا جائے. تم رب نہیں بن سکتے. اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے دو، میں کیسے دوں گا؟ اضعافا کثیرہ. اللہ کہتا ہے کہ میں تم کو خوب عطا کروں گا. ایک شخص اگر اللہ رب العالمین کی راہ میں نکل کر ایک غریب کے ہاتھ میں اس نے 1 روپیہ دیا، اس نے قرض دیا نہیں دیا؟ کسے قرض دیا؟ کسے قرض دیا جی؟ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ نہیں سمجھے پھر آپ لوگ؟ ایک شخص باہر نکلا، مسجد کے باہر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، آپ نے 10 روپے نکالا اور کسے دیا؟ آپ نے کس کو دیا؟ سامنے کون موجود ہے؟ اللہ کا غریب بندہ ہے. جب آپ اس کو عطا کر رہے ہیں، اصل میں آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں. اے اللہ میں مال اسے دے رہا ہوں، اس سے نہیں پوچھوں گا. اے اللہ تو نے ذمہ لیا ہے کہ تو مجھے عطا کرے گا. کیا عطا کرے گا؟ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آیا تو 10 روپے کہاں رکھ کے آ رہا ہوں میں؟ ہاں جی، کہیں 100 کی نوٹ نہ نکل جائے سب کے سامنے. آج ہمارا معاملہ ایسا ہے، کہاں رکھ کے آتا ہوں؟ بھلے آپ نے کچھ پیسے نکالے اور کہاں پر عطا کیے؟ ڈبے میں آپ نے ڈال دیا. جو ڈبے میں آپ ڈال رہے ہیں، اصل میں آپ اللہ رب العالمین کو قرض دے رہے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ اللہ کہتا ہے کہ اضعافا کثیرہ. اللہ کہتا ہے کہ میں بے شمار بڑھا کر میں آپ کو عطا کروں گا. اب اللہ کتنا بڑھا کر دیتا ہے؟ اللہ نے دوسری آیت کریمہ کے اندر پیش کیا. اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اللہ کہتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک سنبل، ایک دانہ ہے. اس نے کیا کیا؟ زمین کے اندر بویا. زمین کے اندر بویا. اس میں سے کتنے شاخیں نکلے باہر؟ 7 شاخیں نکلے. اور ہر شاخ پہ کتنے دانے نکلے؟ تو کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو،
میرا ذمہ لے کر تم میرے بندوں کو 1 روپیہ عطا کرو، میں تم کو کتنے عطا کروں گا؟ کتنے عطا کروں گا؟ قرض کے طور پہ اگر کسی کو دے رہے ہیں 1 روپیہ اضافہ لینا یہ سود میں شامل ہے. کیوں شامل ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں دینے والا ہوں، یہ میرے اصول میں دخل اندازی نہ کیا جائے. اور طے کر لے کہ ایک انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے 1 روپیہ، اسے کتنا ملنے والا ہے؟ کس کی طرف سے ملنے والا ہے؟ ہاں جی، گارنٹی کس کی ہے؟ تو ایسا انسان کبھی خالی ہو سکتا ہے؟ دیں گے انشاءاللہ. یہ طے کر لے جتنا خوب دیں گے اللہ آپ کو اتنا خوب عطا کرے گا. اگر آپ کنجوسی کر کے 10 روپے دیتے ہیں تو کتنا ملے گا آپ کو؟ کتنا ملے گا جی؟ ہاں، 1 روپے کے بدلے 700، 10 کے بدلے ہاں، اگر کسی نے 100 روپے دے دیا کتنے ملیں گے اسے؟ یہ دنیا میں واپسی طے ہے. اجر کیا ہے، حساب کیا ہے، کتاب کیا ہے، جنت کیا ہے، وہ بعد میں آئیں گی باتیں. اللہ نے کہا کہ میں کسی کا قرض نہیں رکھتا، اور اللہ کہتا ہے کہ میرے ذمے. آپ یہ طے کر لو کہ آپ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرتے گئے، مسجد بناتے گئے، اللہ کی راہ میں دیتے گئے، غربا اور مساکین کو اگر آپ دیتے گئے، یاد رکھیں جتنا زیادہ دیں گے آپ کو اتنا زیادہ عطا کیا جائے گا. آپ گن نہیں پائیں گے. اضعافاً کثیرا. کسی نے 1000 روپے دے دیا اللہ کی راہ میں، کتنے میں لگا اسے؟ بولو ذرا، میں حساب میں کچا ہوں، کتنا ملے گا اسے؟ ہاں، کتنا ملے گا جی؟ سمجھ میں آ رہی باتیں؟ خرچ کریں گے انشاءاللہ اللہ کی راہ میں؟ کریں گے نہیں کریں گے خرچ؟ کہاں پر دیں گے؟ ہاں، اللہ کی راہ میں دیں گے یا پھر ایسے مراکز جہاں پر گناہوں کے اڈے وہاں پر عطا کریں گے، یا وہاں پہ اپنے مال کو ضائع کریں گے؟ شادی بیاہ کے نام پہ لاکھوں کروڑوں پہ آپ برباد کر رہے ہیں. کبھی آپ سوچے کہ میرے ایک بچی کی شادی ہوگی، میرے ایک بیٹے کی شادی ہوگی، اس میں سے کچھ بچا کر میں انشاءاللہ اللہ کے لیے کچھ کروں گا، اللہ کے بندوں کے لیے کچھ کروں گا. 10 لاکھ روپے جہاں پر خرچ کر رہا ہوں میں 5 خرچہ کروں گا، 5 لاکھ روپے کا کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کروں گا تاکہ مجھے دنیا کے اندر بھی کتنا ملے. اب ایک انسان جو ہے مسجد بنا رہا ہے، مسجد کتنے لاکھ کی ہے؟ کتنے لاکھ کی بنتی جی مسجد؟ 30-40 پہ کتنے بنیں گی؟ کتنی بنیں گی؟ ایک 15 سے 20 لاکھ روپے لگا لیجئے. اب دنیا کے اندر کتنا ملنے والا ہے؟ ہاں جی، اب 1 روپے کو 7 سے تقسیم کے 700 سے تقسیم کر دیجئے آپ. میری اور آپ کی عقلیں کام نہیں کرتی ہے. آج ہم کہتے ہیں نا رزق میں برکت نہیں آتی ہے، کاروبار نہیں بڑھتا ہے، فلاں نہیں بڑھتا. وجہ کیا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ میری راہ میں تم دو، میں تمہیں اور بڑھاؤں گا، میں تمہیں اور بڑھاؤں گا. آپ طے کر لے میرا کاروبار ہو یا نہ ہو، میں دن میں کم از کم 100 روپے اللہ کے لیے نکالوں گا، نہیں تو کم از کم 50 روپے اللہ کے لیے نکالوں گا. کاروبار ہو یا نہ ہو، میرا معاملہ ہو یا نہ ہو، کم از کم 10 روپے اللہ کے لیے نکالوں گا. نکالیں گے انشاءاللہ. تو ایک انسان ایسے ہی بڑھتا. اب صحابہ کرام کی زندگی دیکھ انشاءاللہ بہت ساری باتیں آگے آپ کو آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ بیان فرماتے ہوئے کہتا ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا. کیا مطلب ہے اس کا؟ تم اللہ کی راہ میں کیا عطا کرو؟ قرض عطا کرو. اللہ کیا کرے گا؟ لَأُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. 1 روپے کے بدلے 700 گنا اللہ دنیا کے اندر عطا کرے گا. نمبر 2، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. نمبر 3، اللہ کہتا ہے ہم تم کو جنتوں کے اندر داخل کریں گے جس نیچے کیا بہ رہی ہوگی. یہ کس کا ثواب ہے؟ یہ کس بات کا ثواب ہے جی؟ یہ دیں گے انشاءاللہ اللہ کی راہ میں بغیر حساب دیجئے. آپ کاؤنٹ نہ کیجئے، جتنا دینا ہے اتنا دیجئے. اور طے کر لے
کہ ہر دن میں اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کروں گا، چاہے مجھے دنیا کے اندر ملے یا نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بعض آیتوں کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے، بغیر حساب عطا فرمائیں گے، گناہوں کو معاف فرمائیں گے، مرنے کے بعد جنت عطا کریں گے، اور خاص عمل کے بدلے ان کو خاص مقام عطا کرے گا۔ انشاءاللہ وہ بہت ساری باتیں آگے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور آیت کریمہ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھیں گے انشاءاللہ؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں جی، کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کہا کہ لن، ہرگز نہیں، تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں کیا خرچ نہ کرو؟ وہ چیز جو آپ کے نزدیک پسندیدہ ہے، جس کے جانے کے بعد آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جو چیز آپ کے پاس نہ ہونے کی بنا پر آپ ملال محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، جانے کے بعد افسوس کرتے ہیں، مما تحبون، جو چیز آپ کے نزدیک محبوب ہے، اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں اسی مال کو قبول کرتا ہے جو مال آپ کے نزدیک محبوب تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ اس ایک آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے پسندیدہ مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے اسے؟ بر۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں یہاں پر نیکی سے مراد جنت ہے، نیکی سے مراد جنت ہے، یعنی جنت کو آپ اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ آپ اللہ کی راہ میں کیا خرچ نہ کر لیں؟ پسندیدہ مال۔ ابو طلحہ دوڑتے ہوئے آگے کہا اللہ کے نبی یہ آیت کریمہ میں نے سنا ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ بیر ہاں نامی جو باغ ہے جس کے اندر آپ آتے ہیں عصر کے بعد، صحابہ اکرام کو لے کر آتے ہیں، میٹھا پانی اس کا آپ پیتے ہیں، آرام کرتے درختوں کے سائے کے اندر، اے اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہیں آج کے بعد اس آیت کریمہ کی وجہ سے میں اپنے باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی حیران ہو گئے، کہا کہ اے ابو طلحہ یہ تو بہت ہی نفع بخش آپ نے معاملہ کیا ہے۔ کہا اللہ کے نبی میں نے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ اس کو کہاں پر خرچ کریں؟ اپنے اداروں میں آپ خرچ کر دیں۔ تو بعض علماء کرام نے اس کی یہ بھی تفسیر بیان فرمائی ہے، اصحاب صفہ والے، اصحاب یعنی جو صحابہ کرام تھے نا چبوترے پہ بیٹھ کے علم حاصل کیا کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کون کیا کرتے تھے؟ مالدار صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ وہ مالدار صحابہ کرام آتے جن کے پاس کچھ ہوتا، ایسی کھوٹیاں لگی ہوئی تھی، لا کے لڑکا کے چلے جایا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام نماز پڑھتے باہر نکلتے دیکھتے کہ بھئی کچھ کھانے کا انتظام ہوا ہے، کھجوریں نکال لیتے، آپس میں بانٹ کے صحابہ کرام کھایا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کا مدرسہ تھا، یہ اللہ کے نبی کے شاگرد تھے، انتظام کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب رسول جو ہے کھجور کا گچھا لے کر آئے جو کہ بہت ہی سخت تھا اور کچا تھا، کھانے کے لائق نہیں تھا، وہ لا کے لٹکا کے چلے گئے۔ جب صحابہ اکرام دیکھے تو کھانے کے لائق نہیں تھا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں کیا پیش نہ کرو؟ اپنے پسندیدہ مال کو تم پیش نہ کرو، تب تک تم نیکی نہیں پا سکتے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بھیک مانگنے والا آ گیا ہے، شام میں گرم گرم روٹی پک رہی ہے، ہم کہہ دیتے ہیں اسے، کہہ دیتے ہیں ہم اسے دوپہر کا بچا ہوا کھانا دیتے ہیں، کم از کم بیچارہ جو ہے یہ کھا لے گا تو پیٹ بھر لے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جو محبوب چیز آپ کے پاس بن کے تیار ہے آپ اسے نہیں دیتے ہیں، وہ چیز جو آپ یہ کھانے کے بعد وہ پھینکنے والی چیز ہے، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ کیا کریں گے اس سے ہم کو نیکیاں ملا۔ ہرگز نہیں، جب تک کہ آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں کیا نہ کر لیں، محبوب مال کو خرچ نہ کریں۔ ایک اور مثال دوں میں آپ کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، سال میں ایک مرتبہ لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے نہیں خرچ کرتے ہیں؟
کرتے نا, رمضان کے موقع پہ خوب خرچ کرتے. میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ بات بھی سنتے جائیں. اپنے بیوی کے لیے ڈریس کتنا لے کر آتے ہیں؟ 2000, 3000, 5000. جب معاملہ غریبوں کے لیے بانٹنا ہو 200, 250, 300 کا سوٹ لا کر یہاں سے لے کر وہاں تک لمبی لائن لگا کے بانٹتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ کیا ملے گا ہم کو, کیا ملے گا جی ہم کو. جو کپڑے آپ اپنی بیوی کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں وہ آپ دوسرے کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اور جبکہ وہ چیز آپ کے نزدیک محبوب نہیں ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے, تو آپ غیروں کے درمیان دے کر یہ کیسے طے کرتے ہیں کہ مجھے نیکیاں ملنے والے ہیں؟ آپ 10 کی جگہ 2 دیجئے, 2 لوگوں کو دیجئے, بہترین دیجئے جو آپ کے نزدیک محبوب ہو. اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کی راہ میں کیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے؟ محبوب مال کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور 2 باتیں سنتے جائیں, یہ بھی بڑی اہم باتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے صرف کیا مانگا ہے؟ محبوب چیز کی قربانی مانگا ہے. یہ بھی بڑی اہم مثال ہے. اللہ تعالی ہم تمام یہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ سنا, ان کے تو بے شمار قربانیاں ہیں. ماشاءاللہ پوری جوانی انہوں نے کیا کر دیا؟ اللہ کی راہ میں لگا دیا. پوری جوانی اللہ کی راہ میں لگا دی. ایک لمبی عمر تک اللہ نے انہوں کس سے محروم رکھا؟ اولاد سے محروم رکھا. جب آخری عمر میں بیٹا پیدا ہوا, حضرت ابراہیم کے نزدیک اللہ کی راہ میں وقت نکالنا آسان تھا کہ نہیں تھا جی؟ تھا کہ نہیں تھا آسان؟ انہوں نے پوری زندگی اللہ کے لیے قربان کر دیا, وقت پورا قربان کر دیا, اللہ کی راہ میں اپنے مال کی قربانی دے دیا. جب بڑھاپے میں اور بوڑھے ہاتھوں میں, کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں میں جب پیارا بچہ پکڑا تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم کو آزمائیں گے. کیا آزمائیں گے؟ آزمائیں گے. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے ابراہیم تمہارے ہاتھ میں جو بچہ ہے, تمہارا جو بچہ لمبی عمر کے بعد پیدا ہوا ہے, تمہارے لیے اللہ کی راہ میں وقت کی قربانی ایک معمولی چیز بن چکی ہے. اللہ کی راہ میں وطن کی قربانی معمولی چیز ہے. اللہ کی راہ میں ماں باپ کی قربانی اب معمولی چیز ہے. اللہ کی راہ میں اپنی بیوی کی قربانی معمولی چیز ہے. اے ابراہیم ذرا وہ بچہ جو آپ کے پاس ہے نا, وہ گھومنے والا جو بچہ ہے نا, آپ ذرا اس کی قربانی کر کے دکھائیں. اللہ ٹھیک ہے, تیرا فیصلہ ہے, بالکل کروں گا میں. اپنے بچے کو لے کر نکلے اور ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ نے قیامت کی صبح تک آنے والوں کے لیے کیا کر دیا ہے؟ وہ نسب سنت کو کیا کر دیا ہے؟ کون سا مال تھا یہ؟ کون سی قربانی؟ کون سی قربانی جی؟ اللہ تعالیٰ ان سے اور مال نہیں مانگا. اللہ تعالیٰ ان سے اور وقت نہیں مانگا. ان سے کیا مانگا؟ اے ابراہیم آخری عمر میں تمنائیں کرنے کے بعد, دعائیں مانگنے کے بعد ہم نے آپ کو ترسا کے جو بچہ عطا کیا ہے اب تمہارے نزدیک بہت محبوب ہے, ذرا وہ کاٹ کے تو دکھائے. کہا ٹھیک ہے اللہ کریں گے انشاءاللہ. کس کی قربانی جی؟ کس کی قربانی؟ کس کی قربانی؟ محبوب چیز کی قربانی. وہ چاہے آپ کے پاس مال ہو, وہ چاہے آپ کے پاس وقت ہو, چاہے وہ آپ کی اپنی جوانی کیوں نہ ہو, اگر آپ کو موقع ملے اللہ کی راہ میں کیا پیش کرنا ہے؟ ایک اور مثال دوں میں آپ کے سامنے. اللہ ہم کو یہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بابا آدم کے 2 بیٹوں میں اختلاف ہوا. کس بارے میں اختلاف ہوا؟ کس بارے میں اختلاف ہوا؟ شادی کے معاملے کو لے کے اختلاف ہوا. وہ قابل حابل لڑتے ہیں کہ میں شادی کروں گا, اس سے میں شادی کروں گا. معاملہ کہاں پر پہنچا؟ بابا آدم کے پاس پہنچا. اللہ کیا حکم دیتا ہے؟ کہا کہ اے آدم آپ اپنے بیٹے کو کیا حکم دے؟ وہ اپنے مال کی قربانی پیش کریں. قابل نے کیا کیا؟ جلدی بولو جی آگے ٹائم. قابل نے کیا کیا؟ کیا پیش کیا؟ قتل کرنے والے نے کیا کیا؟ قابل نے اپنا ردی اناج لا کے اللہ کی راہ میں پیش کیا. حابل جو حلال ہوا اللہ کی راہ میں, اس نے کیا کیا؟ موٹا فربا دمبا اللہ کی راہ میں خرچ کیا. آگ آئی, کس کو جلائی؟ وہ دمبے کو جلا دی.
اور یہاں پر ثابت کیا گیا ہے جو شخص اپنا قیمتی مال اللہ کی راہ میں دے گا وہی مال اللہ کی راہ میں کیا ہوگا؟ قابل قبول ہوگا. دیں گے انشاءاللہ. اب اس آیت کریمہ کو نقل کرنے کے بعد جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے نا یہ نوجوان بوڑھے تمام کے تمام انشاءاللہ اپنے آپ کے اوپر یہ آیت کریمہ رکھ کے اٹھیں گے انشاءاللہ. اس آیت کریمہ کو لے کر 3 باتیں یا 4 باتیں علماء کرام بیان کرتے ہیں. اگر دینی اجتماع ہو اگر ذمہ داران آپ کے پاس آ جائے بھائی ہمارے لیے جو ہے تعاون کیجیے آپ اللہ کی راہ میں اور آئیے آپ. بعض لوگ کیا کہتے ہیں آپ جو ہے چندہ لکھ لیجئے میرا آنا مشکل ہے, چندہ آپ لکھ لیجئے میرا آنا مشکل ہے, وقت نکالنا مشکل ہے, بڑا کاروبار ہے نہیں آ سکتا. اب اس کی نگاہ میں پیسہ اہم ہے یا وقت اہم ہے؟ پیسہ اہم ہے یا وقت اہم ہے؟ اگر یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وقت نہیں نکالتا ہے یہ مال اللہ کی راہ میں قابل قبول ہے؟ جلدی بولو جی آواز سے. محبوب کیا چیز ہے اس کے نزدیک؟ اچھا اس کے مقابلے میں غریب انسان ہے بولا کہ صبح سے شام تک بندہ حاضر ہے, حمام باتھ روم پیخانے صاف کروں گا ساری چیزیں صاف کروں گا لیکن پیسے نکالنا ذرا مشکل ہے. اس کے نزدیک اہم کیا چیز ہے؟ ہاں جی ان پورا دن کام کر رہا ہے لیکن محبوب چیز اس کے پاس پیسہ ہے. لاکھ روپے نہ دیں, 1000 نہ دیں, 100 نہ دیں, کم از کم 10 روپے لکھا ہے. کیوں؟ جب تک وہ اللہ کی راہ میں مال نہیں دے گا تب تک وہ اپنے وقت کی قربانی اس کے لیے بیکار ہے. کتنی باتیں ہو گئی جی؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 1 پیسے دینے والے کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ان کے نزدیک اہم کون سی چیز ہے؟ قابل قبول کیا چیز ہے؟ پیسہ ہے یا پھر ان کے لیے وقت ہے؟ اس کے مقابلے میں غریب انسان ہے کہتا ہے کہ بندہ حاضر ہے لیکن پیسہ نہیں ہے, کون سی قربانی قابل قبول ہے؟ ہاں جی. اچھا تیسرے انسان بھی ہے موجود, اللہ تعالی ہم تمام کے ان سے محفوظ فرمائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ بھی دوں گا آؤں گا بھی لیکن ذرا عالم صاحب کے پاس بٹھانا. کہاں بٹھانا؟ کہاں بٹھانا جی؟ پیسہ بھی دے رہا ہے وقت بھی دے رہا ہے, چاہتا کیا ہے؟ ہاں جی عالم صاحب کے پاس بیٹھنا کمال نہیں, وہ نیچے بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہے. اس کے نزدیک محبوب اوپر بیٹھنا ہے. اگر وقت بھی نکال لے پیسہ بھی نکال لے جب تک وہ عام انسانوں کی طرح نیچے نہیں بیٹھے گا اللہ اس کی نہ مال قبول کرتا ہے نہ وقت قبول کرتا ہے. کتنی باتیں ہوئی جی؟ ہاں آ رہی بات سمجھ میں؟ چوتھی بات بھی سنیں گے انشاءاللہ. بعض لوگ ہوتے وقت بھی گئے ہے نا, وقت بھی گئے مال بھی گئے پیسہ بھی گئے, ارے اس کی کیا بات سننا, اس کی کیا اوقات ہے بیان کرنے کی. یہ ذرا پڑھے لکھے لوگ کہتے ان کیا کر سکتا ہے, کیوں نکالوں میں. یہ جب تک آ کر وہاں پر بیٹھیں گے نہیں اور نہیں سنیں گے نیکی اگر پانا ہے, کیا الفاظ ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی نہیں پا سکتے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کی راہ میں کیا قربانی کرنا ہے. اب آپ طے کر لے کہ آپ کے نزدیک محبوب کیا ہے, طے کریں گے انشاءاللہ. جب بھی ایسے چھوٹے موٹے بیانات ہو بڑے خیر و برکت کے باعث ہوا کرتے ہیں, لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بھی ہے پیسہ بھی ہے مال بھی ہے ساری چیزیں بھی ہے لیکن ہم نیکی کمانے کے لیے آتے نہیں ہیں. لیکن جو چیز آپ دے رہے ہیں, اسی لیے صحابہ کرام کیوں کامیاب تھے معلوم آپ کو؟ صحابہ کرام کے بڑے بڑے کارنامے ہیں. آپ جنگ تبوک کا موقع لے, صحابہ کرام جو ہے اللہ کے راہ میں بے دریغ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. ایک ہی حکم تھا, آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں توریہ نہیں کیا. توریہ کیا ہر جگہ آپ نے, لیکن جنگ تبوک کے موقع پہ آپ نے کیا کیا تھا؟ کھلے انداز میں آپ نے بتا دیا تھا. صحابہ اکرام کو جمع کیا, حضرت بلال کو حکم دیا کہ اے بلال آپ لوگوں میں اعلان فرمائیے تاکہ میں ان کے سامنے پیش کروں. کیوں؟ سپر پاور طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے جانا ہے. صحابہ اکرام آئے, سارے کے سارے صحابہ اکرام کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے.
سپر پاور طاقت سے مقابلہ کرنا گئے، پھل پک چکے گئے، جو ان کے پاس سال بھر کا بچا ہوا اناج تھا وہ ختم ہو چکا تھا، کیونکہ عرب کے زمانے کے اندر جو اناج ہوا کرتا تھا وہ سال بھر اسٹاک کیا کرتے تھے، سال بھر اسی کو کھایا کرتے تھے، وہ بھی ختم ہو رہے تھے، پھل پک کے تیار ہو چکے تھے۔ اب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا موقع تھا۔ اللہ کے نبی اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کی راہ میں کیا کرو، مال کو۔ صحابہ کرام آگے بڑھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ قربان جائے، کتنا پیش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں؟ کتنا پیش کرتے ہیں جی؟ ہاں جی 5.5 کلو، تولا نہیں، 5.5 کلو سونا اور 29.5 کلو چاندی۔ کتنا؟ تولے نہیں، 29.5 کلو چاندی۔ بعض صحابہ کرام پورا مال لے کر آئے، بعض صحابہ کرام کیا لے کر آئے؟ آدھا مال۔ یہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق دیکھ رہے تھے ان کا مال میدان میں جمع ہے اور آدھا مال ہے، اور ابو بکر صدیق آ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب دیکھتے ہیں کہ شاید یہ آخری اور پہلا موقع ہوگا، میں کس سے آگے بڑھوں گا؟ کس سے آگے بڑھوں گا؟ ابو بکر صدیق سے آگے بڑھوں گا۔ ابو بکر صدیق کچھ مال اللہ کی راہ میں لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ابو بکر، کیا چھوڑا ہے گھر والوں کے واسطے؟ کیا کہا اللہ کے نبی سے؟ اللہ اس کے رسول کا۔ عمر بن خطاب دیکھ رہے تھے کہ مال کتنا ہے میرا؟ ابو بکر صدیق کے مقابلے میں کتنا تھا ان کا مال؟ کئی گنا زیادہ تھا، لیکن ان کا کیا تھا؟ ان کا کتنا تھا؟ فرق کتنا تھا؟ ان کا آدھا ہزاروں تھا، لیکن ان کا پورا جو ہے بالکل کم تھا، لیکن یہ کم یہ آدھے کے برابر نہیں تھا بلکہ آدھے سے بڑھ کر تھا۔ آیا نہیں آجی سمجھ میں؟ کہ پھر بولوں اس بات کو کیا مطلب اس کا؟ اگر ایک مالدار اللہ کی راہ میں 100 روپے نکال رہا ہے، ایک مالدار اللہ کی راہ میں 100 روپے نکال رہا ہے، اور ایک غریب اللہ کی راہ میں 10 روپے نکال رہا ہے، وہ اس کے لیے کچھ بھی اوقات نہیں ہے، یہ اس کے محنت پسینے کا معاملہ ہے، یہ اس کے لیے پورا ہے، اس کے لیے آدھا تھا۔ آدھا اگر 1000 گنا بڑا ہے، لیکن یہ پورا اگر کم ہے، لیکن یہ کم اس سے کم نہیں تھا۔ کس سے کم نہیں تھا؟ آپ کے 10 روپے جو ہے یہ بڑے بڑے مالداروں کے لاکھ روپے سے بڑھ کے ہوا کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے پورا دیا ہے، اس نے کیا دیا ہے؟ آدھا دیا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ صحابہ اکرام کی جماعت جو ہے لا کے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں آپ نے مال کو پیش کر رہے تھے۔ یہاں پر ایک دو واقعات اور پیش آتے ہیں، اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مال خرچ ہوا، خواتین بھی آگے بڑھے، صحابہ اکرام آگے آئے۔ یہ کون تھے یہ لوگ؟ یہ کہاں کے لوگ تھے؟ یہ کون سا علاقہ تھا جی؟ یہ مدینے والے صحابہ۔ کیا تھے یہ؟ مدینے والے صحابہ۔ اور یہ جو مدینے والے جو صحابہ اکرام تھے نا، ان کی قربانیاں بڑی قابل دید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہجرت کا حکم ملا نا، تمام صحابہ اکرام ہجرت کر کے کہاں پر آئے؟ مدینے کو آ رہے تھے۔ ان کے بچوں میں جو جذبہ تھا نا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہے نا حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ، اونٹنی چل رہی تھی نا، یہاں سے لے کر وہاں تک چل رہی تھی، اور صحابہ اکرام سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی ہمارے مہمان بنے، ہمارے نصیبے کا حصہ بنے۔ کہ اللہ کے نبی کس کے مہمان بنے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے۔ اور اونٹنی جہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، تقریباً 3 دن کے بعد اللہ کے نبی باہر آئے، صحابہ اکرام کی جماعت کو لے کر آئے اور کہا کہ اونٹنی جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو ہے یہ کس کی جگہ ہے؟ یہ کس کی جگہ ہے؟ تو 2 یتیم بچے چمچماتی ہوئی صورت لے کر اللہ کے نبی کے بارگاہ میں پہنچے۔ کہ اللہ کے نبی آپ کو یہ زمین چاہیے؟ اے اللہ کے نبی یہ زمین چاہیے آپ کو مسجد بنانے کے لیے، اونٹنی یہاں پر بیٹھی ہے۔ اے اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں کہ یہ زمین اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، آپ بلا وجہ جو ہے بلا عوض جو ہے آپ اس مال کو لے لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں اس کو ایسے قبول نہیں کروں گا، اس کا دام جو چل رہا ہے اس کے مطابق لوں گا۔ بچے کہتے اللہ کے نبی ہمارے بڑے اللہ کی راہ میں مال قربان کر رہے ہیں، اپنے خاندان کو آدھا کر رہے ہیں، جائیداد کو آدھا کر رہے ہیں،
اپنی بیویوں کو طلاق دے رہے ہیں، اپنے گھروں کو بیچ رہے ہیں، اپنے گھر آنے والے بھائیوں کو دے رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ایک نیکی تھی، ہمارا باپ مرنے سے پہلے زمین چھوڑ کے گیا ہے، اے اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں کہ یہ مال آپ اللہ کے لیے قربانی پیش کریں۔ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، میں بھی یتیم رہ چکا ہوں میرے بچوں، اللہ رب العالمین کی راہ میں یہ جو آپ نے جذبہ پیش کیا ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسے کیا خریدوں، اس کو پیسے کے یہ بس خریدوں۔ لیکن حضرت اسد بن زرارہ آ کر کہتے اللہ کے نبی قبول کر لیجئے نا ان کے مالوں کو، بڑی محبت سے کہتے ہیں۔ تو علماء کرام نے وہاں پر ایک بات نقل کرتے ہوئے کہا ہے، اگر گھر کے بڑے، خاندان کے، علاقے کے بڑے لوگ اگر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو بچے ان کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بچے ان کو دیکھ کر دیں گے انشاءاللہ۔ کتنا ملے گا اللہ کی راہ میں دیں گے تو؟ ہاں، کتنا ملے گا؟ کیسے دیں گے؟ ہاں جی، کیسے دیں گے؟ کچھ مال آپ اپنے بچوں کے ہاتھ سے دینے لگائیں، کچھ مال آپ خود لے کر جائیں، اپنے بچوں کے ساتھ لے کر جائیں اور بتائیں کہ بیٹے یہ اللہ کی راہ میں ایسے قربان کرتے ہیں۔ میری اور آپ کے زندگی میں کئی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے ابھی تک یاد رکھا ہے۔ 5 سال، 6 سال، 7 سال، 10 سال کے تھے، ہمارے ماں باپ کیا کیا کرتے، ہم کو معلوم ہے، یہ بات معلوم ہے نہیں معلوم ہے جی؟ ہماری ماں یہ کیا کرتی تھی، ہمارا باپ یہ کیا کرتا تھا۔ اگر آپ کی زندگی سے اگر آپ کا ایک بچہ اگر یہ سیکھ لے کہ اللہ کی راہ میں کیا کرنا ہے، اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، جب تک یہ بچے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے نا، ان کو ثواب ہی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی قربانی کون سی ہے؟ کون سی قربانی ہے؟ مال کی قربانی ہے۔ اب آگے چلیں، اللہ تعالی ہم تمام کو مال کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے وقت کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیں گے انشاءاللہ وقت کی قربانی۔ ایک صحابی رسول تھے، اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے اندر آنے جانے والے بچے اور سیکھنے والے بچے کتنے پاک اور نیک ہوا کرتے تھے، اپنے بڑوں کو دیکھ کر یہ کس طرح آگے بڑھا کرتے تھے۔ ایک چھوٹے بچے کا واقعہ ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بچے کی صداقت، اس کا ایمان، اس کی تڑپ اور اس کا قرآن پڑھنا، اس کا نیکیوں میں آگے بڑھنا، مسجد کے اندر آ کے نمازیں پڑھنا، اپنے بڑوں کے سامنے بیٹھ کے قرآن کو سیکھنا اور اللہ رب العالمین کی راہ میں یہ جذبے کو دیکھ کر اپنی قربانیاں دینا، یہ بچے جو ہے بڑے صحابہ کرام کو دیکھ کر سیکھتے تھے۔ نام کیا ہے ان کا؟ عمیر بن سعد۔ نام کیا ہے؟ عمیر بن سعد۔ جب یہ چھوٹے تھے، ماں کے گود میں تھے، تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جب بڑے ہونے لگے، بالکل 7-8 سال کی عمر کے ہوئے، ان کی ماں نے دوسری شادی کر لیا۔ انصاری قبیلے کے ایک آدمی تھے، ان سے شادی کرے۔ نام کیا تھا ان کا؟ جلاس بن سوید۔ نام کیا تھا؟ جلاس بن سوید ان کا نام تھا۔ اب جب انہوں نے ان کے ماں سے شادی کیا، بچے کو بھی قبول کیا اور بچے کے اوپر خوب خرچ کیا کرتے تھے، کھلانا پلانا، اس کی خواہشات کو پوری کرنا، لے کر جانا، ایک باپ کی طرح محبت کیا کرتے تھے۔ اور عمیر بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماں کے شوہر جلاس بن سوید کو جو ہے ہمیشہ باپ کی طرح محبت کرنے والا پایا ہے۔ میرے منہ سے نکلنا دوری کہ میرے لیے چیزیں وہ کیا کرتے تھے، لا کے رکھا کرتے تھے، خوب میری خدمت کیا کرتے تھے۔ وہ آگے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں اپنے گھر سے نکلتا، مسجد نبی جاتا، قرآن کی تلاوت کرتا، صحابہ اکرام کے دروس میں بیٹھتا، یہ ہمارے علاقے کا ماحول ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر قرآن پڑھتے ہیں، کہاں اللہ کے نبی وہاں پر درس دیتے ہیں، صحابہ اکرام یہاں پر خرچ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ان کی جو ماں تھی وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو اس کے بڑھتے ہوئے قدم، نماز کا وقت ہونے کے بعد صحابہ اکرام کی مجلس میں حاضر ہونا، اللہ کے نبی سے علم سیکھنا، قرآن کی تعلیم لینا، قرآن سیکھنا، اللہ کے نبی کو قرآن سکھانا، یہ سب چیزیں دیکھ کر جو ہے ماں خوش ہویا کرتی تھی۔ اور اسی اثنا میں جو ہے اس بچے کو ایک بڑا امتحان ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، جب گھر کے بڑے، علاقے کے یہ سب بڑے لوگ جب نیک کام کرتے ہیں نا،
بچوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں، بچے خود بخود کرتے ہیں۔ ایک باپ جو ہے گھر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، ایک 1.5 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ بلا وجہ بولے بغیر آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، خود رکوع کرتا ہے، خود سجدہ کرتا ہے، پھر آ کے آپ کے کندھے پہ بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹھتا نہیں بیٹھتا جی؟ وجہ کیا ہے؟ باپ کو دیکھ کر سیکھتا ہے، ایکشن کرتا ہے، باپ کیسا کرتا ہے ویسے کرتا ہے۔ ماں کو دیکھ کر بچیاں سیکھتے ہیں، ماں کو دیکھ کر بچے سیکھتے ہیں۔ اس کی تربیت جو ہے معمولی چیز جگہ پر نہیں بھی تھی، یہ بڑے بڑے اجلاء صحابہ کے درمیان رہ کر جو بچہ یہ سیکھ رہا تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ تو جنگ تبوک کا اعلان، جو میں نے ابھی جنگ کا اس کا اعلان کیا تھا، بیان کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام کو جب مال خرچ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا، سارے لوگوں نے اپنے اپنے مالوں کو پیش کیا، تو عمر بن سعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے امی کا شوہر جو ہے بڑا مالدار انسان ہے، گھر میں جا کر بیٹھ گیا ہے، بھاری نہیں نکلتا ہے، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ نہیں کرتا ہے۔ اس بچے کو تشویش ہوئی کہ آج کل یہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ ظہر یا عصر نماز پڑھنے کے لیے بچہ آیا، دیکھا کہ ایک صاحب رسول آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے میرے پاس سواری نہیں ہے، آپ سواری عطا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے بھائی، ہمارے پاس مال نہیں ہے، سواریاں کم ہے، سواری ہمارے پاس نہیں ہے، جاؤ تم خود کا خود انتظام کرو۔ وہ صاحب رسول اتنا پھوٹ پھوٹ کر زمین پہ گر کے روئے، اللہ کے نبی آخری عمر ہے، شاید میرا آخری جہاد ہو، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اے اللہ کے نبی صرف ایک سواری چاہیے، آپ عطا کر دیجئے مجھے۔ وہ صاحب رسول روتے روتے جو ہے ان کی ہچکیاں بند ہونے لگی۔ وہ بچہ وہ بھی دیکھ رہا تھا، کچھ صحابہ اکرام کو دیکھا، وہ دوڑتے ہوئے چلے گئے، جا کے حمالی کرتے ہیں اور کچھ کام کر کے لاتے ہیں، اور کچھ کھجور اللہ کے راہ میں لا کے پیش کرتے، اللہ کے نبی یہ ہمارا صدقہ تو خیرات قبول کیجئے۔ یہ جذبات دیکھنے کے بعد جو ہے بچہ اپنے گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ان کی ماں کا شوہر جو ہے بڑے عیش سے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ بچے نے آ کر کہا کہ آپ یہاں پر ایسے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس آدمی کا واقعہ پیش کیا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے مسلمان تیاری کیسے کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں جانے کے لیے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، جوانی ہے، اور اللہ نے آپ کو وسائل دیا، اسباب دیا، آپ 10 لوگوں کو لے سکتے ہیں، آپ کیوں آگے نہیں بڑھتے ہیں؟ بچے نے جب یہ بات کہا تو اس نے اتنا بڑا جملہ کہا، بچے نے اسے قبول ہی نہ کر سکا کہ یہ اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو بیٹا عمیر، یاد رکھو وہ جو آپ کے نبی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو نبی ہے نا، اگر یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہے تو نعوذ باللہ ہم گدھوں سے بدتر ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم گدھوں سے بدتر ہیں۔ یہ بات، یہ کفریہ الفاظ سننے کے بعد بچہ حیران ہو گیا، کچھ سیکنڈ کے لیے سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ ہائے اللہ اس کا میں کیا کروں؟ اگر میں اس کی بات چھپاؤں گا، اللہ کے پاس پوچھ ہو گئی کہ تم نے ایک منافق کو دیکھا جو گھر کے اندر بیٹھا ہوا اللہ کے راہ میں مال خرچ نہیں کرتا اور کفری الفاظ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اگر واقعی سچے ہے تم گدھوں سے بدتر ہے، اور پھر سوچتے ہیں کہ اگر میں اس کی شکایت اللہ کے نبی کے پاس کروں گا ہو سکتا ہے کہ گردن ماری جائے، اس کی قتل کر دیا جائے کفر میں داخل ہونے کی بنا پر، کیونکہ اس کے بڑے احسانات ہیں اور میری ماں کا شوہر ہے۔ وہ یہی 2 باتیں سوچ رہا تھا، اس نے طے کر دیا اور کہا کہ دیکھو اب میں جا رہا ہوں اللہ کے نبی کے دربار میں، جا کر میں آپ کی شکایت کروں گا، آپ کو جو کرنا ہے کر لو۔ یہ کہہ کر بچہ جو ہے گھر سے نکلا اور سیدھے کہاں پر آیا؟ مسجد نبوی آیا، نماز قائم کی گئی تھی، نماز پڑھا، اور نماز پڑھنے کے بعد سیدھا اٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصلی کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جیسے معلوم ہے ہماری ماں کا شوہر کیا نام ہے اس کا؟ جلاس بن سوید ہے، جلاس بن سوید ہے۔ اس نے جو ہے اتنا بڑا کلمہ کہا ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم گدھوں سے بدتر ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ جا کر جلاس کو بلا کے لاؤ۔ وہ جلاس کو بلانے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ آیا اور آ کر ادب سے اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اجلاس، ہم نے سنا ہے یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ الفاظ کہا ہے کہ نعوذ باللہ کہ اگر میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں تو آپ تمام گدھے سے بدتر ہے۔
اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے ایسے کلمہ نہیں کہا. مجلس میں سارے صحابہ اکرام تھے. صحابہ اکرام کبھی جلاس کو دیکھتے اور اس بچے کی طرف دیکھتے کہ اس میں حق کون بول رہا ہے. جب اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے ایسا نہیں کہا ہے، جھوٹا یہ بچہ ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں کہا ہے، اس بچے کے آنکھوں میں آنسو آنے لگے. اس کے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. وہ بچہ ہاتھ اٹھایا اور روتے ہوئے دعا کر رہا تھا کہ میرے پروردگار اگر واقعتاً میں سچا ہوں، اے اللہ اس معاملے کو تو واضح کر دے. یہ بچہ رو رو کے اللہ سے دعا کر رہا تھا. یہ بیچ میں کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں قسم کھا سکتا ہوں میں سچا ہوں یہ جھوٹا ہے، میں سچا ہوں یہ جھوٹا ہے. تو خیر وہاں پر جو ہے صحابہ اکرام کبھی بچے کو دیکھتے اور کبھی اس کو دیکھتے، اس میں سچا کون ہے. تو اتنے میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اوپر غشی تاریخ ہوئی اور آپ کے اوپر جو ہے وہی کے اثرات ہو رہے تھے اور آپ کے اوپر غنودگی آ رہی تھی. اب صحابہ اکرام ڈر کے بیٹھ گئے کہ اب کون سچے ہیں اور کون اس کے اندر جھوٹے ہیں. تو کچھ دیر ہونے کے بعد اللہ کے نبی آپ آرام ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ. اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ قسمیں کھا کھا کے جھوٹ بولتے ہیں. جب یہ آیت کریمہ آپ نے پیش کی تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے، میں جھوٹا ہوں، میری توبہ قبول فرمائیے. اس کے بعد یہ بچہ پھر رو رہا تھا. اس کے رونے کا انداز جو ہے وہ خوشی کے آنسو تھے. تو علماء اکرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے بچوں کا ایمانی لیول یہ تھا کہ کہاں سے آیا کرتے تھے ان کے بارے میں؟ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی گواہی آیا کیا کرتی تھی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماحول نوجوانوں کا اگر ہمارا بیٹھنا اٹھنا مسجدوں کے اندر ہو، قربانی کا ہو، آپ بھی سیکھیں گے، ہمارے بچے بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.